اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائز پر موجود صدر نشین علماء مصطفیٰ کمیٹی جناب محمد سرفراز خان صاحب، علی جناب عبدالنعیم خان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر گورنمنٹ آف تلنگانہ، جناب محمد ذاکر بھائی اور نیازی فاؤنڈیشن کے ڈائنامک حرکیاتی جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان، جناب محمد ارباز خان اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے حاضرین جلسہ، عزت مآب پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، نیازی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج مولانا ابوالکلام آزاد مجاہد آزادی کا 136واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ مولانا آزاد کی تاریخ کو نئی نسل تک پہنچایا جائے، ان کی قربانیوں کو نئی نسل تک پہنچایا جائے، ان کی جو تعلیمات تھیں اور ان کی جو قربانیاں تھیں وہ آپ تک پہنچایا جائے، اسی لیے یہ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ خزاں کا ڈر ہرگز نہیں میرے گلشن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر ہرگز نہیں میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر رکھے زندہ میرے اصولوں کو۔ میں یہ کہوں گا کہ بعض تنظیمیں ہندوستان میں سرگرم ہیں کہ ہماری تہذیب کو مٹا دیا جائے، ہماری شناخت کو مٹا دیا جائے، ہمارے وجود کو ختم کر دیا جائے اور ہماری تہذیب اور زبان کو ختم کیا جائے، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کی زبان کو چھین لو، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ RSS اور دیگر زعفرانی تنظیمیں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شناخت کو اور تہذیب کو اس ملک سے مٹا دیا جائے اور ہماری قربانیوں پر پردہ ڈال دیا جائے، ہماری قربانیوں کو مسخ کر دیا جائے تاریخ سے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کرو، ہمارے سروں کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کرو، اس ملک کے عجائب خانوں میں ہمارے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 میں شہر مکہ میں تولد ہوئے اور مکے کی سرزمین پر پیدا ہونے کے بعد والدین کے پاس 7 برس رہے۔ اس کے بعد جو ہے پنجاب شہر کو آپ کے والد محترم کی ہدایت پر ہندوستان آئے، نانا اور نانی کی پرورش میں رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 13 برس میں اس نوجوان مولانا ابوالکلام آزاد، جس کا نام تھا سید غلام محی الدین احمد، انہوں نے جرنلزم شروع کیا، صحافی بننا چاہتے تھے،
صحافت سے بڑا لگاؤ تھا۔ 13 سال کی عمر میں اپنے نانا جان کی پرورش میں رہتے ہوئے نانا نے انہیں جو ہے جرنلسٹ بنانے کا جو ہے ٹھان لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحافی بنتے چلے گئے۔ 13 سال سے 16 سال کی عمر میں وہ ایک ایسے صحافی بن گئے جن کی سوچ عجیب و غریب تھی، جن میں ایک ولولہ تھا، ایک طوفان تھا، ایک کچھ کر گزرنے کا طوفان تھا۔ لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد میں یہ اس لیے تھا کہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ ایک مفسر قرآن تھے، وہ ایک دانشور بھی تھے اور مفکر اسلام بھی تھے، اور جو ہے اسلامک اسکالر تھے، سیاستداں تھے، جرنلسٹ تھے، اور آپ کے اندر جو ولولہ تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد میرے پیشرو مقرر بڑی تفصیل کے ساتھ محمد سرفراز خان نے بھی کہا، روشنی ڈالی، اور شہباز خان نے کہا کہ وہ جرنلسٹ بننے کے بعد ہندوستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے اخبار نکالنے کی تجویز مولانا آزاد نوجوان پنڈت جواہر لال نہرو کو سنایا اور کہا، نہرو جی میں ایک اخبار نکالنا چاہتا ہوں تاکہ جنگ آزادی میں میرے قلم کے ذریعے ایک بہترین پیام ہندوستان کی عوام کے سامنے پیش کروں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، نوجوان 16 یا 17 برس کے ہیں، انہیں یہ کہا کہ آزاد صاحب آپ جائیے اور مہاتما گاندھی جی کو یہ سنائیے۔ گاندھی جی کے پاس چلے گئے، گاندھی جی کو اپنا پیام سنایا اور یہ کہا کہ میں جنگ آزادی میں ایک اہم اور کلیدی رول اپنے قلم کے ذریعے جو ہے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گاندھی جی نے تمام تفصیلات سننے کے بعد اجازت دے دی، اور یہ دونوں کو، ہندوستان کے مہان نیتا کو، ہندوستان کے جید قائدین کو اپنے اعتماد میں لیا۔ غور کیجئے، ایک دانشور بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ 17 سال کی عمر میں یہ تمام اعزازات مولانا ابوالکلام آزاد، سید غلام محی الدین احمد، جن کا عرفیت مولانا ابوالکلام آزاد تھا، یہ اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے الہلال اور البلاغ اخبارات نکالے۔ سب سے پہلے البلاغ نکالا، اور اس کے بعد برٹش گورنمنٹ کی وہ پولیس ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، جیلوں میں ڈال دیا، اخبار نکلنے نہیں دیا، اور اخبار کا جو پرمیشن کینسل کیا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے اس اخبار کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا رجسٹریشن کروایا، الہلال اخبار نکالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ایسا قلم چلانا شروع کیا کہ اے ہندوستانیوں، تم یہ نہ سوچو کہ ہندوستان تمہیں کیا دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچو تم ہندوستان کو کیا دے رہے ہو۔ اسی دوران آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں نیتا جی سبھاش چندر بوس چلے گئے ایک بہت بڑے لیکچر کے لیے، ایک لیکچر دینے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے، اور وہاں پر مولانا
آزاد نے نیتا جی سبھاش چندر بوس نے جانے سے قبل ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس کیا اور کہا، اے ہندوستانیوں، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اور ہندوستانیوں نے خون دیا اور نیتا جی سبھاش چندر بوس نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد آپ آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء و طالبات بڑی تعداد میں تھے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کا وارم ویلکم ہوا، والہانہ استقبال ہوا، اور وہاں پر انہوں نے 3 گھنٹے کا لیکچر دیا اور آخر میں کنکلوژن پر یہ کہا، میں جب ہندوستان کو واپس جاؤں، جنگ آزادی چل رہی ہے، برٹش گورنمنٹ کی پولیس ظلم و ستم کر رہی ہے اور بلڈوزر چلاتے ہوئے گھروں کو گرا رہی ہے اور خون کی ندیاں بہا رہی ہے، جیلوں میں بند کر رہی ہے، پھانسی کے پھندے ڈال رہی ہے، تو یہ کہا کون؟ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں کہا، مجھے ایک نعرہ ایسا دیجئے کہ میں مہاتما گاندھی جی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے تحفہ لے جا کر ہندوستان کو دوں۔ تو لندن کے اسٹوڈنٹ نے کوئی ایک مشورہ دیا، کوئی دوسرا مشورہ دیا، کوئی تیسرا مشورہ، چلتے گئے 1 گھنٹہ سیشن چلا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو کوئی نعرہ پسند نہیں آیا۔ آخری بینچ پر بیٹھے تھے میر حسن علی نے ہاتھ اٹھایا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ مائک بھیجا گیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو میر حسن علی نے کہا، ہندوستان کے فریڈم فائٹر نیتا جی سبھاش چندر بوس، میں آپ کو آج ایک نعرہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے دیتا ہوں۔ جے ہند! جے ہند کا نعرہ دیا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کو بہت پسند آیا، اور وہ نعرہ لے کر جب یہاں پر آئے تو سب سے پہلے پریس کانفرنس کو مخاطب کیا ایئرپورٹ پر، جس میں ایک نوجوان ینگ اینڈ ڈائنامک جرنلسٹ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پریس کانفرنس کو اٹینڈ کیا۔ اب الہلال اخبار کے فرنٹ پیج پر پرنٹ کر دیا، اور ساری دلی میں، سارے ہندوستان میں اس کے چرچے ہوئے۔ میرے بھائی، اس ملک کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم نے دیا، اس ملک کو جے ہند کا نعرہ بھی ہم نے دیا، اس ملک کو ترنگا جھنڈے کا ڈیزائن بھی ہم نے کیا، ارے اس ملک کو قربانیاں ہم نے دی، اس ملک کو علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ گاندھی جی نے جب 1937 میں کراچی گئے، متحدہ ہندوستان کو گئے، پاکستان ان کے باپ کی جاگیر نہیں تھا، پاکستان تو ہمارا ملک ہے، ہمارے اس ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ جموں اینڈ کشمیر ہمارا دل ہے، جموں اینڈ کشمیر بھی ہمارا، پاکستان کی سرزمین بھی ہماری تھی، لیکن کچھ غداروں نے، کچھ دیش دروہیوں نے اس ملک سے چلے گئے۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر چلا کر کہا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم پاکستان مت جاؤ، اس ملک کی سرزمین میں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، اس ملک کی سرزمین میں تمہارے ماں باپ دفن ہیں،
اس ملک کی سرزمین کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. جنگ آزادی میں ہم اپنا اہم اور کلیدی رول ادا کیا ہے. ایک بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں، عبدالنعیم خان صاحب، سرفراز خان صاحب اور دیگر ذاکر صاحب سب توجہ کر لیں اور اپنے ذہن نشین کر لیں کہ انڈیا گیٹ جو آج ہمارے ہندوستان کی شان ہے، اس انڈیا گیٹ پر 1,00,000 ہندوستان کی جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام کھودے گئے ہیں. 1,00,000 جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ہیں، جس میں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 66,930 نام مسلمانوں کے ہیں. کیا ہندوستان نریندر مودی کے باپ کا ہے؟ کیا ہندوستان امت شاہ کے باپ کا ہے؟ ارے ہندوستان تو ہمارے باپ کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے. پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا. پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا، کبھی نمرود تھا، کبھی شداد تھا. لیکن آج ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں ایک چھت کے نیچے ہیں. یہ ہے ہندوستان، یہ ہے ہندوستان. آپ غور و فکر کرنا ہے. ارے ہندوستان کو ہندوستان ہم نے بنایا. ارے جب کبھی اس ملک پر اگر کوئی آفت اور بربادی کے بادل چھائیں گے، سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان کا مسلمان آگے نکلے گا. کیونکہ محب وطن ہم ہیں، ہم سے زیادہ کوئی اور محب وطن نہیں ہے. کیونکہ ہم شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور دین اسلام میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے وفاداری کرو. اور ہم اس ملک کے وفادار بھی ہیں، گلاب کا پھول ہیں، محب وطن ہیں. ہم سے زیادہ اور کوئی محب وطن نہیں ہو سکتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات اور بتا دوں. ہندوستان کی آزادی کے بعد، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد ایجوکیشن منسٹر بننے کے بعد اپنے گورنمنٹ کے بنگلے میں تھے. اس وقت ایک 10 رکنی ڈیلیگیشن جو ہے لندن سے ہندوستان کو آیا، یعنی ہندوستان کے صدر مقام دلی کو آیا. اور وہ ڈیلیگیشن یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے 3 مہان نیتاؤں کو ہم سنمانم کریں، فیلیسیٹیٹ کریں، تہنیت پیش کریں. جنگ آزادی کے بعد کی کامیابی اور نئی گورنمنٹ کو فارم ہونے کے بعد جو ہے انہیں تہنیت پیش کرنا چاہتے تھے. اب آپ غور کیجئے، پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کے بنگلے پر گئے اور سیکورٹی سے اور پی اے سے ملاقات ہوئی. لندن کے ڈیلیگیشن کے لوگوں نے کہا ہم نہرو جی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں.
تو جواب ملا 3 دن کے بعد آئیے، پنڈت نہرو صاحب آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ ڈیلیگیشن وہاں سے نکل کر مہاتما گاندھی جی فادر آف دی نیشن کی کوٹھی پر گئے، یعنی بنگلے پر گئے، اور وہاں یہ اطلاع بھیجی گئی کہ ہم جو ہے لندن سے آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی 2 دن کے بعد کا اپوائنٹمنٹ ملا، وہ بھی آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ آخر میں مایوس ہو گئے اور فرسٹ ایجوکیشن منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا مولانا ابوالکلام آزاد کے بنگلے پر چلے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں، گیٹ کے پاس سے نظر آتے ہی مولانا ابوالکلام آزاد رات 11 بجے بڑی بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، ہاتھ میں سگار ہے، ایک ہاتھ میں پیپر ہے اور وائٹ پیپر اور قلم ہے۔ اس کے بعد بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے کہا نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پرسنل اسسٹنٹ ہے، نہ پرسنل سیکریٹری ہے۔ مولانا آزاد خود آ کر گیٹ کھولتے ہیں اور کہا کون ہیں؟ یہ لوگوں نے اپنا تعارف کروایا، لندن کا ڈیلیگیشن تھا، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور کہا ہم نے نہرو صاحب کے پاس گئے تو وہ آرام کر رہے ہیں، 3 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ملا، گاندھی جی کے پاس گئے تو آرام کر رہے ہیں، آپ بڑی بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ آزاد صاحب۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد برجستہ امیڈیٹ یہ کہا ان کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو رہے ہیں، میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، نیازی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ جلسے منعقد کرنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بتائیں کہ نئی نسل تک ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے اسلاف کی جد و جہد اور جنگ آزادی میں ہمارا کیا رول تھا۔ میں آپ کو ایک بات یاد آئی، یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں تھے 14 مہینے، اسی دوران آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور برٹش گورنمنٹ کی پولیس کے عہدیدار اور نیتا جی سبھاش چندر بوس، سردار پٹیل اور دیگر لیڈرز نے جو ہے مولانا آزاد کے پاس جیل کو چلے گئے اور یہ اطلاع دی کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ جنازے میں جائیں اور تدفین میں جائیں۔ پولیس نے اجازت دے دی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے ہیں مجھے میری بیوی کی موت کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے ہندوستان کب آزاد ہو رہا ہے یہ وہ بتاؤ۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا میں اس ظالم انگریزوں کی برٹش گورنمنٹ کی پولیس کو ریکویسٹ لیٹر نہیں لکھوں گا، اگر میری بیوی مرتی ہے تو تدفین کر دو، لیکن ہندوستان اس برٹش گورنمنٹ کے سامنے میرا جھکنا سارے ہندوستان کا جھکنا ہے، میں جھکنے نہیں دوں گا۔ اب یہ آج کہتے ہیں RSS، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد جیسی تنظیمیں، ارے مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا کیا؟ ارے مسلمانوں نے وہ کیا جو تمہارے باپ و دادا نے نہیں کیا۔ آپ غور کیجئے، آپ کے باپ بھی نہیں، آپ کے دادا بھی نہیں، لیکن ہمارے اسلاف کی تو تاریخ ہے۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دی اور ہم نے ہمیشہ اس ملک کے لیے وفادار رہے۔ 76 برسوں میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت کو، 76 سال کے آزاد ہندوستان میں آپ بتاؤ کہ ایک بھی مسلمان
اس ملک کے کانسٹیٹیوشن، اس ملک کے آئین اور دستور کے خلاف اگر کوئی گیا ہے تو بتائیے، میں آج ہندوستان کی سیاست سے دور ہو جاؤں گا۔ آپ ایک کو نہیں لا سکتے کیونکہ ہم سچے وفادار ہیں، سچے وفادار ہیں۔ ارے ہم ہی نے لکھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے، ہمارے چیف منسٹر عالی جناب عزت مآب KCR صاحب اس ملک کے وہ مہاتما ہیں، وہ گاندھی ہیں، وہ ڈائنامک لیڈر ہیں، وہ ہردل عزیز لیڈر ہیں، تلنگانے کے مہاتما ہیں، تلنگانے کے گاندھی ہیں، غریبوں کے مسیحا ہیں، غریبوں کی آواز ہے، تلنگانے کی آن ہے، تلنگانے کی شان ہے، تلنگانے کی پہچان ہے۔ KCR صاحب نے 70,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں۔ اب آپ مجھے کہنے دیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش کا جلسہ اگر میں حقائق نہ کہوں تو مجھے بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ KCR صاحب چیف منسٹر 70,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کی لائبریری گواہ ہے۔ سب سے بڑے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے کوئی ریڈر ہے؟ 76 سال میں تاریخ اٹھا کر دیکھو، پارلیمنٹ کی لائبریری میں اتنے کتابیں پڑھنے والا قائد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ KCR صاحب ہندوستان کے 70,000 کتابوں کا مطالعہ کیے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں جو KCR صاحب کی پارٹی میں کام کرتے ہیں۔ اب آپ اور اندازہ کیجئے، اس ملک میں ہم نے 1000 سال تک حکمرانی اور جہاں-بانی کی ہے۔ دنیا جانتی ہے 1000 سال کی تاریخ ہندوستان کی موجود ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر مسلم حکمرانوں کے عظمت کے نشان ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ارے ہماری مغلیہ حکمرانوں کی تاریخ سے اگر کوئی واقف ہے تو میرے چیف منسٹر KCR صاحب واقف ہیں۔ اگر قطب شاہی حکمرانوں کی حکمرانی سے اگر کوئی واقف ہے تو KCR صاحب چیف منسٹر واقف ہیں۔ اگر آصف جاہی حکمرانوں کی حکمرانی سے کوئی واقف ہے تو KCR صاحب واقف ہیں۔ اور ہماری قربانیاں، ہماری جدوجہد اس ملک سے، ہماری وفاداری سے اگر کوئی تاریخ سے واقف ہیں تو ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب واقف ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر ہندوستان کو اگر اس بھارتیہ جنتا پارٹی سے نجات دلانا ہے اور اس کانگریس سے نجات دلانا ہے تو میں KCR صاحب سے یہ اپیل کروں گا، KCR صاحب آپ تو غریبوں کے مسیحا ہے، آپ تو ہندوستان کے 70,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے ہماری تاریخ اور جغرافیہ سے آپ واقف ہیں، لیکن آج ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ہے موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، ہندوستان کے ریاستوں میں UP، بہار، اتر پردیش میں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، عصمت ریزی ہوتی ہے۔
اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ آج اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 29 اسٹیٹ میں اگر کوئی ریاست میں مسلمان محافظ ہیں، کوئی ریاست میں مسلمان امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ریاست میں بھائی چارگی اور محبت ہے، ہندو مسلم اتحاد ہے، تو وہ ریاست تلنگانہ ہے۔ اور کے سی آر صاحب نے اپنی 10 سالہ حکمرانی میں تلنگانہ لانے کے بعد کے سی آر صاحب نے مسلمانوں نے تلنگانے کے لیے 12,000 کروڑ روپے منظور کیا ہے۔ 12,000 کروڑ مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اور 2,000 کروڑ کے خرچے سے 205 ریزیڈنشل اسکولز قائم کیے گئے ہیں۔ اوورسیز اسکالرشپ جاری ہے 20-20 لاکھ روپے۔ اور نریندر مودی جی، راہل جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تلنگانے میں آ کر کیا کرو گے؟ ضمانت نہیں بچے گی، تمہاری ضمانت نہیں بچے گی، اور نہ بی جے پی آئے گی، نہ یہ کانگریس کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے ریونت ریڈی۔ تم نے تو مسلمانوں کو دہشت گرد کہا تھا، اخبارات گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہیں۔ تم نے 2028 میں نے تاریخ بھی کہہ رہا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو اخبارات بھی نکالوں گا لائبریری سے، یہی ریونت ریڈی تھا جس نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا تھا، یہی ریونت ریڈی تھا جس نے پرانے شہر حیدرآباد کو دہشت گردوں کا اڈا قرار دیا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، نیا چولا ڈال کر، نئی جال لے کر ہمارے ہی بیچ میں، ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے، تو میں یہ کہوں گا مولانا آزاد کے اس یوم پیدائش کے موقع پر، نہ مودی ہمارا، نہ راہل ہمارا، نہ مودی ہمارا، نہ راہل ہمارا، نہ ریونت ہمارا، نہ کشن ریڈی ہمارا، تلنگانے کا ایک ہی نعرہ، کے سی آر ہمارا، کے سی آر ہمارا، کے سی آر ہمارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر میں ایک بات کہتے ہوئے چلو، آخر میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد آج اگر زندہ ہوتے، مولانا ابوالکلام آزاد آج اگر زندہ ہوتے اور ان کی طرف سارے ہندوستان کے لیے تھی، وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، ہندوستان کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت سی خدمت انجام دی، جنگ آزادی بھی لڑا، اخبارات کے ذریعے انہوں نے بہت خدمت انجام دی ہندوستان کی، لیکن کیا کریں، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مولانا آزاد چلے گئے، ہندوستان غریب ملک ہو گیا۔ کانگریس کا کیا نشان؟ ننگا بھکا ہندوستان۔ کانگریس کا کیا نشان؟ ننگا بھکا ہندوستان۔ کے سی آر کی کیا پہچان؟ ہندو مسلم اتحاد کی پہچان۔ اور آج یہ سمجھتے ہیں، اگر آج مولانا ابوالکلام آزاد زندہ ہوتے اور وہ تلنگانے کے ڈیولپمنٹ کو دیکھتے اور تلنگانے کی ترقی کو دیکھتے اور تلنگانے میں جو ہزاروں کروڑ روپے کا بجٹ جو اقلیتوں پر صرف ہو رہا ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک مسلمانوں کے قائد تھے، اور وہ دیکھتے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان معاشی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان تلنگانے کے ہر قدم قدم پر ترقی کر رہے ہیں، اور یہاں کے چیف منسٹر کے سی آر صاحب کو اس کا سہرا جاتا ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی تلنگانے کو آتے
اور KCR صاحب سے مولانا آزاد بھی آتے اور KCR صاحب کو جو ہے سنمانم کرتے، تہنیت پیش کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈیولپمنٹ اتنا پسند تھا۔ آزاد بھی تلنگانے کو آ کر چیف منسٹر KCR صاحب کو تہنیت پیش کرتے اور ان کا سنمانم کرتے، انہیں فیلیسیٹیشن کرتے، کیونکہ جب وہ تلنگانے کی اگر ترقی دیکھتے، تلنگانے کو اتنا ڈیولپمنٹ دیکھتے کہ 6,000 روپے جو پینشن، 5,000 روپے پینشن، 400 روپے میں گیس سلنڈر اور 1 روپیہ کلو جو ہے سونا مسوری چاول۔ ارے بھائی غور کیجئے، کسانوں کے لیے 24 گھنٹے کرنٹ، یہ ڈیولپمنٹ اگر دیکھتے، ریسیڈنشل اسکولز کا اگر دورہ کرتے، تو مولانا ابوالکلام آزاد BRS پارٹی کا کھنڈوا ہو کر شامل ہو جاتے۔ مجھے یقین ابوالکلام آزاد آج زندہ ہوتے تو وہ بھی بھارت راشٹر سمیتی BRS پارٹی میں شامل ہو جاتے اور KCR صاحب کو سنمانم کرتے۔ ریونت ریڈی، مسٹر ریونت ریڈی، تم جو حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں، تم بھاگیہ لکشمی مندر کے پاس آؤ، چار مینار کے دامن میں مکہ مسجد آؤں گا، مکہ مسجد کی منبر رسول پر آؤں گا اور تم یہ قسم کھاؤ کہ اب تم نے مسلمانوں کو دہشت گرد